تھا پر ادب نہ تھا، پر میں فاخرج چلو. اور دوسرے قرآن کا مقام کیا ہے؟ او اصحاب کہف تے ولیاں دی چوکٹ دے باہر بہن والا کتا. اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا، صرف ذکر اس تک نہیں، بیٹھنے کا سٹائل قرآن میں بیان کیا. سچ بتا سمجھدار ہیں، میں بھی کو 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے سامنے اس وقت حاضر ہوں. ادب کرنے والا اگر کتا رب کو اتنا پیارا ہے، سچ بتا ادب کرنے والا بندہ رب کو کتنا پیارا ہو جائے گا. اہل سنت و جماعت کی پہچان ادب ہے. ہمیشہ ہم ادب سے پہچانے جائیں گے. اور کیوں کہ ساڈے بزرگاں سانو ادب سکھایا. مزید ذرا میں سادہ لہجے کلام کراں تے تانوں مزید سمجھ آ جاسی. 4-5 بندے اثر تو بعد کسے پھٹے تے بہ کے چاہ پیندے ہون، سمجھ آؤندی ہے اس پنجابی دی؟ چلو ٹھیک ہے. 4-5 بندے کٹھے بیٹھے ہون تے اثر تو بعد چاہ پہ پیندے ہون. یہ صرف میں آپ کے لیے لفظ بول رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. تے ادھر مؤذن اذان دے کے میرے نبی علیہ السلام دا نامے نامی چاہے، انہاں چاراں وچوں ایک چاہ دی پیالی رکھ کے، مسئلہ ہی نہیں بادشاہ سانو تسی دوبارہ ترا دماغ تے زور پاؤ. وہ تہاڈا کی خیال ہے انہوں شناختی کڈ کے دسنا نہیں پینا، باقی آپے سمجھ جان گے. سننی آ چلو ایک قدم اور آگے چلو. او بھائی جان بندہ مدینہ منورہ حاضر ہو، 310 نمبر گیٹ کے باہر کھڑا ہو. حالات تو ادھر بھی بڑے سخت ہیں، جھکی نظریں ہوں، بندے ہاتھ ہوں، کپ کی پاتا وجود ہو، رخ مکین گنبد خضرا کی طرف ہو، قریب سے گزرنے والا پوچھے گا نہیں کون ہے، پہچان جائے گا سنی ہے. جناب نو سمجھا گئی. مزید ایک قدم اگے چل دے تے اسی تواڈے ذہنی سطح تک پہنچ جاساں. اسی چھوٹے چھوٹے ساں تے ساڈے بزرگ سانو گل سناندے سن کہ مولوی صاحب واہ قرآن پڑھ لیا تے سامنے بیٹھی مائی نے آکھیا مولوی صاحب اجے ختم نہیں ہویا. انہوں نے کہا بی بی ہویا کی ہے، میں اتنا قرآن پاک دیا آیتاں پڑھیاں تو ادے کہہ رہی ختم نہ ہویا. انہوں نے کہا وہ چمن والی آیت اجے رہندی آ. میں آپ تک پہنچ گیا. بھی اہل سنت و جماعت کے جوانوں ہم ہمیشہ ادب سے پہچانے جائیں گے. اور اس دور کے اندر عمل کے ڈاکو نہیں ہیں. نماز سے کوئی نہیں روکے گا، ہر زکوٰۃ سے کوئی نہیں روکے گا، صدقہ و خیرات سے کوئی نہیں روکے گا، مکہ مدینہ کی حاضری مہینے 5 واری کر کوئی نہیں روکے گا. پر جس وقت بات ادب کی آ جائے گی پھر ہر سوچ مختلف ہو جائے گی. کوئی صحابہ کے ادب سے روکے گا، کوئی اہل بیت کے ادب سے روکے گا، کوئی بنات مصطفیٰ کے ادب سے روکے گا، کوئی ازواج مصطفیٰ کے ادب سے روکے گا، کوئی اولاد مصطفیٰ کے ادب سے روکے گا. میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں جو رب کے محبوبوں کے ادب سے روکے وہ فتنہ ہے، جو رب کے محبوبوں کا ادب سکھائے سنی نظر آئے. اگر آج حضرت عمر کا ذکر ہے تو 10 محرم کو کیا خیال ہے؟ نہ بھائی نہ، کل تو شروع ہو جو پیر حسین پاک نے نعت ہے. بازاروں میں آل بیت کا ذکر، چوکوں میں، گھروں میں، محلوں میں. چلتے ہوئے کسی بندے سے کہنا آ ہماری محفل میں آ، ہم بتاتے ہیں مولا حسین کون ہے. آج کل کی ذکر نہیں ہے، سیدنا مرید مصطفیٰ. لاؤ جی میری تقریر کا یہی مزاج ہے، 11 حدیثاں غوث پاک دا صدقہ تو عمر پاک دی شان تے سنانی ہیں جناب، اور وہ ساڑھا آدھا گھنٹہ پورا ہو بینا. سب تو پہلا فرمان حضرت عمر کون ہے؟ تعارف کے لیے ایک جملہ بول دیتا ہوں. خدا کی عطا کا نام عمر ہے، مصطفیٰ کی دعا کا نام عمر ہے. باقی تقریریں تو بات میں کریں گے، پر اتنا ہم جانتے ہیں نہ خدا کی عطا میں شک ہے نہ مصطفیٰ کی دعا میں شک ہے. چلو جی یہ کون عمر ہے؟ سب سے پہلا فرمان فرمایا اذا ذکر الصالحون بحی حلا بعمر ابن الخطاب. میرے نبی نے فرمایا جب رب کے سجنوں کا ذکر کرو، جب اللہ والوں کا ذکر کرو، میرے عمر کو بھول نہ جانا. جب اللہ والوں کا ذکر کرو میرے عمر کو بھول نہ جانا. جب اللہ والوں کا ذکر کرو، دوبارہ بھائی جب اللہ والوں کا ذکر کرو، فرمایا میرے عمر کو بھول نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس پہ خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. دوسری حدیث شریف فرمایا اذا رأیتم العبد
یعطا زہدن فی الدنیا. سوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ان اللہ بہا وملائکتہ بعبیدہ عشیۃ عرفۃ عامن فبہا بعمر عبد الخطاب. آہستہ نہیں بولنا. فرمایا یوم عرفہ والے دن رب اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے. پھر فرمایا سب تو زیادہ فخر میرے یار عمر بن الخطاب پہ رب فرماتا ہے. تیسری حدیث شریف الحق ینطق علی لسان عمر. سبحان اللہ, آپ کی مجھے جناب خوش کر دے گی. فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر, جس کی زبان پہ ہر وقت حق بولا جائے وہ میرا عمر بن الخطاب ہے. چلو جی پھر حدیث پاک, یہ چوتھی حدیث شریف ہے. الشیطان یفر من دل عمر بن الخطاب. فرمایا جس کے سائے سے شیطان ڈرے, فرمایا او دا نام عمر بن الخطاب ہے. فرمایا جنہوں ویکھ کے شیطان لمحہ پہ جائے او دا نام عمر بن الخطاب ہے. ان علی قال ما قلنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر. فرمایا جس کی زبان پہ حق ہے وہ بھی عمر بن الخطاب ہے, جو بولتا حق ہے وہ بھی عمر بن الخطاب ہے, جو سوچتا حق ہے وہ بھی عمر بن الخطاب ہے. فرمایا اور فرشتے جس سے کلام کرتے ہیں وہ بھی عمر بن الخطاب ہے. سنو میری امت کا جو محدث ہے وہ بھی عمر بن الخطاب ہے. پانچ تن پاک دا صدقہ بادشاہ ہوں تو نسی پنجویں حدیث پاک سنانے لگے. سمجھ آ رہی ہے بادشاہ؟ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر کب بلند کیا؟ جب حضرت عمر بن الخطاب دامن اسلام میں آئے. محسن اسلام پیر عمر سرکار سب سے پہلے نعرہ میرے کریم بلند کیا. اگلا جملہ, سب سے پہلے مولا علی کو, حضرت جناب عمر بن الخطاب کو ایمان کی مبارک باب بھی مولا علی نے. پھر ایک قدم 40واں نمبر پہ حضرت عمر اسلام کے دامن کرم پہ آئے. 40ویں نمبر پہ حضرت پیر عمر کلمہ پڑھ کے, اب مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد ہو گئی 40. حضرت عمر بن الخطاب حضور کے سامنے عرض کی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پنجابی زیادہ لطیف زبان ہے. میرے نبی جڑی گل کی تھی ابھی ذرا تو مزہ ویسی سرکار دے سامنے حضرت عمر عرض کی تھی, یا رسول اللہ کیا اسی سچے نہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ نا, اس گل تے بھی کئی بندے کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ سرکار فرمایا عمر اساں ڈاڈے سچے ہیں. تو حضرت عمر بن الخطاب نے آکھیا مدینے والے آج کوڑے ہو کے باہر آ سکتے نے, اسی سچے ہو کے باہر نہیں آ سکتے. سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر جس کی آمد کی برکت سے اذان ہوئی وہ بھی عمر بن الخطاب ہے. جس کے آنے سے آسمان کا ہر فرشتہ راضی ہوا وہ بھی عمر بن الخطاب ہے. قرآن کی 18 آیتیں جس کی مرضی سے نازل ہوئی وہ بھی عمر بن الخطاب ہے. اور بھی آہستہ بولو گے. فرمایا خر لوجہ ہی, حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا جب شیطان کبھی عمر کے سامنے آ بھی جائے گردن اٹھا نہیں سکتا, گردن چکا کے شیطان عمر کے سامنے سے گزر جاتا ہے. اللہ نے اتنا وجود روب حضرت سیدنا عثمان غنی کے وجود کو بخشا ہوا ہے. کون ہے یہ عمر پاک کون ہے؟ لو جی یہ چھٹی حدیث سنا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اسلام کو اللہ شکل جس کی دے گا وہ میرا عمر بن الخطاب ہے. یہ اسلام قیامت والے دن عمر بن الخطاب کی شکل میں آئے گا. اسلام آ کے عمر بن الخطاب کو سلام کرے گا. چلو اگلا جملہ, قیامت والے دن جنت کا ہر فرشتہ جسے دیکھنے کا مشتاق ہوگا. چلو جناب ایک موقع تو اور دے دینے کتے تو سمجھ آ جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے جانے سے اسلام روئے گا. او بھائی اویس مرتضی جائے تو ماں روئے گی, باپ روئے گا, چاچا روئے گا, تایا روئے گا, دوست رون گے. ہے کوئی سنی جڑا چپ کر کے بیٹھ جائے؟ خبردار حضرت عمر کے متعلق کبھی کمزور لفظ نہ بولنا. چاہے وہ اسلام کا محسن ہے, جب عمر دنیا سے جائے گا میرے نبی فرمایا اسلام روئے گا. ایک قدم اور آگے چلیں. حضرت ابو ذر غفاری
یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت پیر عمر سرکار اس طرح میرے ہاتھ کو پکڑا, پکڑ کے دبایا, تو میں نے کہا بادشاہ چھوڑ دو, یا قفل الفتنتے. حضرت عمر نے جلدی جلدی ہاتھ چھوڑ کے کیا, وما قفل الفتنتے, او میرا نا تا عمر ہے, تو میں نے کیا کر رہے ہیں, یا قفل الفتنتے, فتنوں کو بند کرنے والے دروازے کا تالا کیا ہے. آہستہ بھی صرف سنی جوان کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت جناب سیدنا ابو ذر غفاری نے عرض کی تھی, پیارے عمر گل وے چورے او اے وے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ذکر خیر ہویا تے سرکار الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا عمر عام نہیں ہے, یا قفل الفتنۃ, یا قفل الفتنۃ. ہاں سامنے والا شخص ہویا یا قفل الفتنۃ, کون ہے؟ فرمایا یہ عمر عام نہیں ہے, یہ تو فتنوں کو بند کرنے والے دروازے کا تالا ہے. آہستہ نہ بولنا. سرکار نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ, جب تک میری امت میں عمر بن الخطاب موجود ہے کوئی فتنہ میری امت کے قریب نہیں آ سکتا. یہ شان ہے. کون عمر بن الخطاب ہے؟ آج کسی کو ذاتی مسئلہ ہے تو وہ اپنا مسئلہ حل کروائے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی مجھے حضرت عمر اچھے نہیں لگتے, میں کہا اپنے ٹیسٹ کروا. یہ کوئی تیرا پرسنل مسئلہ ہوگا. دین ہمیں ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ اسلام کے محسن ہیں, ان کے احسانات کو بھی یاد رکھا جائے اور ان سے محبت کے ہر تقاضے کو پورا کیا جائے. آپ یہ مزید سبحان اللہ کا آپ کا مزاج ہے تو ایک حدیث سانو اور یاد آ گئی, ہم اور سنا دیتے ہیں بھائی جان. میں بالکل آئی کوشی کو بند کروا دیتی, میں تو گل بڑا منل کردا پیا. کس چنے کا نام عمر بن الخطاب ہے؟ اللہ اکبر. جانے کائنات صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم کے غلاموں, چھوٹا جنا عمر بن الخطاب نہیں ہے. آؤ حضرت مولا علی کے پاس چلیں. حیدر کرار علی, شیر خدا علی, اسد اللہ علی, العطا علی, داماد مصطفیٰ علی, بادشاہ تواڈے کول آئے ہیں, دسو عمر بن الخطاب کون ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب کے متعلق بات کرنے والا یہ چرسی بندہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ باب مدینۃ العلم ہے, یہ کربلا والوں کا بابا ہے, یہ سنیوں کا پیر ہے, نام مولا کائنات ہے. فرمایا خبردار حضرت عمر کے متعلق کبھی ماڑا نہ سوچنا. کیوں؟ جب عمر کو جلال آتا ہے رب کو بھی جلال آ جاتا ہے. پھر پیر عمر کی شان حضرت علی کے بوئے سے پوچھتے ہیں. حضرت علی فرماتے تھے قیامت تک جب بھی عدل کی بات ہوگی تو عمر یاد آئے گا. دوبارہ سبحان اللہ سوچنی ہے تسی. پھر قیامت تک جب عدل کی بات ہوگی, عدل کیسا تھا؟ جو ایک غلام کا حق بھی نہ کھائے. عدل کیسا تھا؟ پھر ایسا عادل تھا عمر بن الخطاب, زمین کو بھی پتا تھا اڈی کی دی وجی ہے, پانی نو بھی پتا سی رکا کدا آیا ہے, ہواؤں پہ کس کا کنٹرول ہو, اس اجازت اور اشارہ ہو رخ بدل جائے. عمر بن الخطاب ہے. پھر یکم محرم کی فجر کا وقت تھا. یکم محرم کی کسے جا کے بوا کھڑکایا پیران دا. پیر علی دروازے پہ آئے. کیسے آنا ہوا؟ روتی آنکھوں سے آنے والے نے کہا سجن ٹر گئے. بہت شکریہ جناب, ایسے لہجے سجن ٹر گئے. حضرت پیر علی سرکار نے جب سنا آنکھوں میں آنسو آئے. تنہا نہیں نکلے, پتران دی جوڑی نو نال لیا. ایک ہاتھ میں حسن, ایک ہاتھ میں مولا حسین. چلتے چلتے روندے روندے حضرت پیر علی سرکار حضرت عمر بن الخطاب, اوے یکم محرم کو تو پیر علی بھی رو پڑے تھے. اوے یکم محرم کو تو امام حسن بھی رو پڑے تھے. اوے یکم محرم کو تو شہادت عمر بن الخطاب پہ مولا حسین بھی رو پڑے سن. اوے روتے روتے آئے. اخبار کا ٹوٹا نہیں ہے, فقیر ذمہ دار مزاج رکھتا ہے. اتنا روئے کہ اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے اور جا کے فرمایا ما من الناس احد احب الی ان القی اللہ بما فی صحیفتہ. یہ ایک لفظ ہے مولا کائنات کے.
اخبار کا ٹوٹا نہیں سنا رہا. سامنے حضرت عمر کفن پہ لپٹے ہیں, کفن کا کپڑا ہٹایا, روتی آنکھاں نال پیر علی نے فرمایا پتا جے کون جا رہا ہے؟ یہ جانے والا کون ہے جانتے ہو؟ عام نہیں ہے. ایتھے بھی سارے بولو گے تو میرا ہاتھ ہر جائے گا. فرمایا ما من الناس احد احب الی ان القی اللہ بما. یہ سنو, جو سب سے زیادہ علی کا پیارا تھا وہ جا رہا ہے. اگلی بات پہ بھی سارے بولنا. جانتے ہو کون جا رہا ہے؟ جو سب سے زیادہ علی کو پیارا ہے. آج عمر بن الخطاب دنیا سے جا رہا ہے. پھر فرمایا جس کی مرضی سے رب نے قرآن کی آیتیں نازل کی وہ عمر بن الخطاب جا رہا ہے. وہ عمر بن الخطاب ہے. اگر شراب کی بات آئے تو مرضی عمر بن الخطاب کی ہے. اگر پردے کی بات آئے تو مرضی عمر بن الخطاب کی ہے. اگر جناب باب مقام ابراہیم کے مصلی کی بات آئے تو مرضی عمر بن الخطاب کی ہے. فرمایا قیامت تک میں عمر بن الخطاب کے احسانات کو یاد رکھوں گا. کیوں؟ فرمایا یہ وہ جا رہا ہے جس کی مرضی سے رب نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما دی ہے. اتھے ہی رہنا. پھر اگلا جملہ جڑا مولا علی بولیا, قد ثبت ان عمر ابن الخطاب کان یکرمہما ویحملہما ویؤتہما. اخبار کا ٹوٹا نہیں ہے, کتاب ہن ساڈی گڈی ہے چھے. فرمایا بات ثابت شدہ ہے. صرف سنی بول سکتا ہے سبحان اللہ. اگلی گل سن کے سنی بھی ہو جڑا نانکیوں داد کیوں ہوئے, گل ہی ایڈی تکڑی. فرمایا قد ثبت ان عمر بن الخطاب کان یکرمہما ویحملہما. آخری 5-7 منٹ رہے میرے, قتل نہ کرنا. یہ کون ہے؟ حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ. فرمایا یہ بات ثابت شدہ ہے. کیا؟ فرمایا جنہیں سب تو زیادہ اہل بیت تل پیار کیتے عمر بن الخطاب ہے. ارے بھی تسی آستہ بولو گے. فرمایا جنہیں سب تو زیادہ اہل بیت دی عزت کی تھی اودا نام عمر بن الخطاب ہے. صرف وہ بولے جس کا بھی اجازت دے. فرمایا جنہیں سب تو زیادہ بطول دے پتراں نو تحفے دیتے نے اودا نام بھی عمر بن الخطاب. چھوٹے جنے کا نام نہیں ہے. پھر وہ دن بھی آیا جب امیر المومنین بنے. جاگ دے پہ ہو بھائی جان سارے؟ امیر المومنین بنے, ممبر پہ چڑھے تو اتھے بھی ایک گل واہ لطف والی کر دی تھی, وہ بھی سن لو. فرمایا جب بھی مدینہ میں کوئی نیا پھل آئے گا, سنو بھائی, جب بھی مدینے میں کوئی نیا پھل آئے گا, تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, جب بھی مدینہ شریف میں کوئی نیا پھل آئے گا سارا مدینہ بعد اس کھائے گا, علی دے پتر پہلے کھان گے. یہ عمر بن الخطاب ہے. تو آج کے جوان کو میں دستخط دیتا ہوں, اور کیا کریں, دل بھی پھٹا ہے اس وقت. دل کی بات دل بروں کو سنانے لگا ہوں. بھائی جان تیرا میرا آئیڈیل رجب بٹ جیسا بغیرت نہیں ہے. اس قوم کے مسلمان کے جوان کا آئیڈیل کو ٹک ٹاکر سٹار نہیں ہے. تیرا میرا آئیڈیل جناب کو سیاستدان نہیں ہے. تیرا میرا آئیڈیل ہے تو صدیق اکبر ہیں, ساڑھے نال دے بولو, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہیں, مولا علی ہیں, امام حسن ہیں, مولا حسین ہیں. اس قوم کے اس عمر کے بچوں کو بتاؤ حب ابی بکر و عمر. ہمارے اسلاف بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صدیق اکبر, فاروق اعظم, صحابہ و اہل بیت کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے. چھوٹا جانا نہیں عمر بن الخطاب. 1000 مرتبہ آپ نے واقعہ سنا, پر وہ لفظ میں بھی سنا دیتا ہوں, مختلف الفاظ. صحابہ کی اولاد کو کپڑے دیتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے غلام سے کہا کھڑا ہو, میرا گھوڑی سواری لے, یمن جا, نئی پوشاکیں لے کے آ. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بادشاہ تواڈے کپڑے اندر ٹانکے لگے آ. آپ دے واسطے؟ فرمایا نہیں. شہزادوں کے لیے. جناب عبداللہ بن عمر کے لیے؟ فرمایا نہیں, شہزادوں کے لیے. لوگ کیا نفرت بیان کر رہے ہیں, کیا محبت تھا آپس میں. شہزادوں کے لیے. مینوں یاد ہے
زمانہ طالب علمی میں ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کپڑے لینے کے لیے دکان پہ چلے گیا. بہت جاگ کے میری بات سنیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ والدہ نے کئی قسم کے کپڑے دکھا, آ بھی کٹ دے, آ بھی رنگ 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 کٹ دے. ہر کپڑے کا جوڑا تواڈے پنڈ بھی ایویں ہی ہوندا ہے. میری والدہ نے اتنے لا کے آخیا میرے پتر نو یہ بھی نہیں پھبیا, آ رنگ بھی نہیں پھبیا, میرے پتر نو یہ بھی نہیں پھبیا. یہ ذوق کی دنیا ہے. پھر ہوندا بھی انجا بھی اوہی ہویا جی, اما جی آخیا اتوں تو دکان تو پتر دے کپڑے سانو پسند ہی نہیں آئے. جاؤ اگلی دکان تے جان لگے تو پھر دکاندار کہہ ہی دینا نا, بی بی گھنٹہ کھپایا کیوں ہی, لینا ہی نہیں سن تو پھر کھپایا کیوں ہی. یہ مطلب ہے ماں نو پتر دے کپڑے پسند نہ آن تے ماں نہیں لیندی. واہ پیار حضرت عمر دا مولا حسن نال. فرمایا کپڑے بڑے پے نے پر جڑے میرے پسند نے نا, جلدی یمن جاؤ, نئی پوشاکیں منگا کے. لقد كنت اراها عليهم فيما يحننني حتى رايت عليهما مثلها. حضرت عمر بن خطاب دا اگلا جملہ بھی سنو تے آٹھ ہر جائے. فرمایا سارے صحابہ کے اولاد نے کپڑے پہنے ہیں پر عمر بن خطاب کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حسن کو دیکھ کے ہو گئی ہے یا حسین کو دیکھ کے ہو گئی. کہاں ہے نفرت, کہاں ہے بغض, کہاں ہے عداوت. توڑنے والی بات نہ کرو بھائی جان, اس امت کو جوڑنے والی بات کرو. میرا ایک سوال ہے آپ پہ, اگر اس فکر کے ساتھ اگر 5 منٹ کے لیے سوچا بھی جائے تو بتاؤ اگر امت میں فاروق اعظم ہی مومن نہیں ہیں نعوذ باللہ, تو پھر امت میں مومن کون ہے؟ نہ بھائی نہ. سب سے زیادہ مسائل صحابہ پہ, جی ہمارا دل نہیں مانتا. میں کہا یہ تیرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں, اس کو آپ نے رکھنا ہے, اور پھر میں ایک آیت پڑھ کے اجازت کا طالب ہوں. صحابہ اور اہل بیت یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. پاجی مکی کیا ہے؟ تاریخی شخصیات. دوبارہ میرے نال بولو, صحابہ اور اہل بیت تاریخی شخصیات. دوبارہ ایک باری کہہ دیو کچھ نہیں ہوتا. صحابہ اور اہل بیت تاریخی شخصیات, یہ قرآنی شخصیات ہیں. سبحان اللہ. تجھے نہیں آکھیا تو سمجھ نہیں آئی. میں بڑے وثوق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ بیان کرنے کے لیے تاریخ کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن کافی ہے. تاریخ مخلوق کا کلام ہے, قرآن خالق کا کلام ہے. تو مذہب کی بنیاد تاریخ پہ نہیں رکھتے, قرآن پہ رکھتے ہیں. چلو ایک قدم اور آگے چلو, اگر میری بات اچھی لگے تو رکھ لینا, ورنہ مجھے واپس کر دینا, میں کل بھی کہیں جانا ہے. اہل سنت و جماعت امن پسند بھی ہیں, غیرت مند بھی ہیں, چاہتے بھی امن ہیں. پر اگر میں آج کے پڑھے لکھے جوان سے بات کروں تو میری بات بہت قیمتی ہوگی ان کے لیے. بس فرق اتنا ہے, زمانہ پاکوں کو طبیعت کے مطابق مانتا ہے, ہم پاکوں کو شریعت کے مطابق مانتے ہیں. ساڑھے نال دا پھر سر ہلا دیو. اس نقطے پہ رک جائے. ہر بندے کی اپنی فکر ہے نا. لو جی یہ بات بھی میں کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں, چھپ کے بھی نہیں کر رہا. گھر میں نے موبائل بھی سامنے نہیں رکھا ہوا. ذہن میں رکھنا, کوئی اہل بیت اطہار کی شان کی روایت ایسی نہیں ہے جس کا راوی صحابی نہ ہو. آپ بھی اہل بیت کے عاشق ہیں, آپ بھی عاشق ہیں, آپ بھی عاشق ہیں, اور جڑے چپ کر کے بیٹھے نے وہ بھی عاشق ہی نے. آپ پاسے والے بندے بھی سارے عاشق ہی نے. تسی بن ویکھیا عاشق ہے جنہ ویکھ کے عشق کیتا ہوئے گا. کس نے بتایا تھا نانے کے سامنے حسین آتے کیسے تھے, اٹھتے کیسے تھے,
کیسی باتیں اس امت کو سناتے ہو. میں تو آج سارا دن دوران مطالعہ بھی یہ بات پڑھی اور میرا ہاتھ ٹھر گیا کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے پوری زندگی میں کبھی اپنے پتر نو بھی اتنے نہیں بایا, پوترے نو بھی نہیں بایا, دوترے نو بھی نہیں بایا, بٹھایا ہے تو امام حسن کو بٹھایا ہے. اور پھر صرف بٹھانے تک بات نہیں, اگلی بات بھی ہے. بٹھا کے فرمایا علی بیٹا تو تیرا ہے پر تیرے جیسا نہیں ہے, تصویر مصطفیٰ کی ہے. اب بھی اس پیار پہ جو بولے تو میں دونوں ہاتھ بھی چوم لوں گا اس کے. حضرت حسن مجتبیٰ کو صدیق اکبر نے لیا ایویں دا پیار جے کسے پنڈ چ کوئی بندہ کرے مینوں دسی. امیر المومنین بھی ہو, وزیر اعظم بھی ہو, بادشاہ بھی ہو, رسول کے مسلح کا پہلا وارث بھی ہو, جس کے پیچھے مولا علی بھی ہاتھ بند کے کھڑے ہوں, اتنا پرسنالٹیڈ آدمی ہو, ابو بکر صدیق ہو, اور جناب سیدنا و مولانا امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پہ بٹھا کے کہے اوے حسن تو تصویر رسول ہے, او حسن میں تجھے دیکھوں تو مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. پھر ایک جملہ کا, حسن تجھ پہ ابو بکر کی ماں قربان, تجھ پہ ابو بکر کا بابا قربان. یہ بھی یہ بات ذہن میں رکھنا جناب. تو میرے دل کے ٹوٹو, اگر وہی عاشق نہیں تھے, اچھا تسی کیوں عاشق ہو سارے؟ یہ جواب بھی دینا پڑا. مولویاں کو سن کے, مولویاں کو سن کے عاشق ہو؟ اوہ سیری اللہ دیو, تسی سارے مولویاں کو سن کے عاشق ہو. مشورہ کر کے مجھے بتانا, جنہوں نے مصطفیٰ سے سنا ہوگا میرا حسن جنت کا سردار ہے, میرا حسین, کیا کیفیت ہوگی ان کی محبت کی. حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے. یہ بھی آل بیت اطہار کی فضیلت کی دو باتیں مجھے کرنے دو. بیمار ہوئے نا تو ایک بندہ آپ کا پتہ لینے آ گیا اور کہنے لگا ابو ہریرہ ہر بات اچھی ہے, تیری ایک بات مجھے اچھی نہیں لگتی. میں جب بھی تیری محفل میں آتا ہوں تو ذکر ہی کرتا ہے آل بیت کا, تو پنجتن پاک کا ذکر کرتا ہے, تو مولا حسن و حسین کا ذکر کرتا ہے, بس اس ذکر سے مجھے مسئلہ ہے. حضرت جناب ابو ہریرہ بیمار تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے, فرمائے ابھی ابھی میری زندگی میں میرے گھر سے نکل جا, ان کا ذکر میں نہ کروں جن سے پیار مصطفیٰ کریں. پھر ایک قدم آگے بتایا ہی بادشاہ صحابہ نے ہمیں, دسیا ہی پاکاں نے سانو. حضرت سیدنا اسامہ بن زید پریشان تو نہیں ہے؟ اصل کئی بندے نیٹ سے ساڑیاں تقریراں سن دے کھڑکے دڑکے والیاں, او ہن نہیں. پھر صحیح, حضرت سیدنا اسامہ بن زید آندے مجھے کو کام پڑ گیا. یہ اسامہ کون ہے؟ رسول اللہ کا صحابی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر اس بات بتانے والا سچا نہیں ہے تو بات سچی کیسے ہوگی؟ اسامہ آندے میں نے کو کم پہ گیا اور میں اپنے نبی کی بارگاہ چایا تو میں ویکھیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو اڑا. ان اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعد الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی. یہ لفظ ہیں حدیث کے. اسامہ آندے نے کوئی کام تھا, اس غرض سے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں گیا, مشکل کشا کی بارگاہ میں مشکل لے کے گیا. حاجت روا دبوت حاجت لے کے گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری حاجت روائی کی, کام ہو گیا, کرم فرمایا, مشکل حل ہو گئی, پاجی ساڑھے حل. تو نبی علیہ السلام نے چادر کو اوڑا ہوا ہے. منظر تسی میں سمجھانا ہے, تسی سمجھنا ہے. جہاں چادر کو اوڑا ہوا ہے تو میں اٹھتے عرض کی تھی مالک رسول اس چادر میں کچھ ہے؟ بات شکریہ, اے جڑی چادر آپ نے اوڑی ہے اس میں کچھ ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. منظر میرے حل, پاجی میرے حل, ہاں بیٹھ جا. اب جاتا ہوا اسامہ بیٹھ گیا, بیٹھ کے فرمایا ہن پوچھ حضور آ جڑی اتے چادر لئی ہے دے وچ کوئی شے ہے؟ سرکار نے دایاں پلو چک کے فرمایا اے میرا پتر حسن ہے. یہ بایاں پلو چک کے آکھیا ہے میرا بیٹا حسین ہے. اے بات ساری مولوی صاحب دی نہیں ہے, پوچھنے والا بھی صحابی, دیکھنے والا بھی, بتانے والا بھی. ایک میرا حسن ہے, ایک میرا حسین ہے, یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں, یہ میرے پتر ہیں, یہ میرے پتر ہیں, یہ میرے پتر ہیں. میں 8-10 باری کہاں تے ہر دفعہ مزہ اپنا ہے, یہ میرے پتر ہیں.
واہ بھی واہ. رسول اللہ پترا نو انج اپنے جناب کلاوے چ لیا ویا تے چادر اوڑی وئی. پھر حضور نے فرمایا اسامہ حسن میرا بیٹا ہے, اسامہ حسین میرا بیٹا ہے, آہستہ نہیں. ساڑھ اسامہ تو پوچھنے آیا یہ کون ہے؟ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے. ساڑھ اسامہ جو ان سے پیار کرے گا رب ان سے پیار کرے گا. یہ دیکھنے والے اسامہ ہیں. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت اسامہ ہی مومن نہیں ہے نعوذ باللہ, تو پھر اگلی گل تو آپ پہ گئی. ایک لمحہ اور دو. حضور کے 13 صحابی ایسے ایک حدیث کے راوی ہیں, مختلف کتب میں آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں جب میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ سن لیا. دوسرے الفاظ حدیث میں کیا, ہما ریحان نا تایا فی الدنیا. فرمایا حسن میرا پھول ہے, حسین میرا پھول ہے, غصہ نہیں جے کرنا, غصہ نہیں کرنا. حسن میرا پھول ہے, حسین میرا پھول ہے. پتر ہر پھول مرجا سکتا ہے, مصطفیٰ کے پھول کبھی مرجا نہیں سکتے. یہ تو میرا عنوان نہیں ہے نا, ورنہ شہادت کا پورا کنسپٹ مختلف ہے. نہیں مرجائے پتوں کی ساڑھے نیڑے وے بھائی, میں کئی باری ویکھیا پھول گلاب دا ہوئے خوشبو بھی گلاب دی, پھول چمبیلی دا ہوئے خوشبو بھی چمبیلی دی. ایک رول ہے جیسا پھول تے ویسی خوشبو. فرمایا قیامت تک حسن کو دیکھو گے تو مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی, حسین کو دیکھو گے تو مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی. دات میں نہ دینا پرے گل نو توجہ نال سننا. کیوں؟ فرمایا حسن صلح کر کے امت کو جوڑے گا تو مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی. کربلا میں حسین گردن کٹا کے دین بچائے گا, مصطفیٰ کی خوشبو آ جائے گی. ڈاڈا جنا حسین ہے, پر میرا دل پھٹتا ہے جب میں سنتا ہوں بازار میں اجڑ گئے بابا, لٹے گئے بابا. تنقید نہیں کر رہا, لڑانے کے لیے بھی نہیں آیا, سمجھانے کے لیے آیا ہوں. میں نے ایک سچی دس ہو جائے اے اجڑ گئے تو مڑ بسنا کنے. شیٹ ٹرم استعمال کرنا کہ اجڑ گئے. میں نے کہا 4 باتیں ویس مرتضیٰ کی ذہن میں رکھنا, یہ کم محرم کا دن ہے, کام آئے گی آپ کو. کربلا میں اجڑ یزید گیا, ساڈا پیر آج بھی زندہ باد ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا, کربلا میں حسین اجڑے نہیں, لٹے نہیں, مجبور نہیں, بے بس نہیں. میرے ماننے کا معیار پھر شریعت والا ہے. واللہ العظیم حسین چاہتے تو نہر فرات علی کے بچوں کے قدمے میں آ جاتی. حسین چاہتے تو کسی یزیدی کی جرت نہ تھی علی اکبر کی طرف تیر کرتے. حسین چاہتے تو جناب عباس علمدار کے کوئی بازو کٹ نہ سکتا. حسین چاہتے تو جناب کسی کی کیا اوقات تھی کہ امام حسین کے ساتھ جنگ کرتا. پر حسین اکبر دے لے کے گئے, عباس کو کٹایا اور نہ محمد قربان کر کے کہا مالک لطف سجن دم بدم کارے سجل گاہ گا. سجن واہ ہوا تے انج بھی سجن. جذباتی شعر نہیں ہے, یہ جذباتی شعر ہے. جب نانے کے کندھوں پہ تھے پھر بھی واہ واہ, جب دین بچانے کے لیے اکبر جب پتر موڑیاں تے چایا پھر بھی واہ واہ. ذرا ہسٹری ہسٹری ہسٹری. یہ تو داستان عشق ہے, اگر کوئی عاشق ہو تو. کربلا عشق ہے, گل ختم تھی. کربلا کا دوسرا نام ہی عشق ہے. آپ اتنا مجبور تو نہ سمجھے نالے جنت دے سردار. پہلے خلیل اللہ آگ کی طرف گئے تو مطمئن گئے. رستے میں جبریل امین نے کہا بادشاہ اجازت دو تو ساری آگ اٹھا کے انہاں نمرودیاں سٹ دیاں تے گل مک ہو جائے. فرمایا تو کتے, ساڈی گل کسے ہور نال ہے. پھر بیٹے کو وادی زیزر میں چھوڑا, یاد ہے آپ کو, صرف دماغ. یہ داستان عشق ہے. یہ شہزادہ ابراہیم علیہ, اچھا وہ وادی زیزر میں چھوڑا. ایک لمحے کے لیے بھی رب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیتا, یا اللہ جب پتر دے ہی دیتا ہی تو اب یہاں چھوڑوں, نہیں تیرا حکم ہے تو میں راضی ہوں.
پھر وہ وقت آیا کہ بیٹا تھا، جوان سامنے تھا، باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، چھری کو پاس رکھا، پتر کو ساتھ لیا. یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، پھر کربلا سمجھ آئے گی. لٹایا، پہلے ساری گل پتر نے سنا دیتی. بیٹا بھی بڑا لاجواب تھا، نبی تھا، جھکی نظریں، گردن جھکائی، خود چھری چلائی. جب پٹی کھولی، واقعہ تو سنیا، میں صرف اشارے، پٹی کھولی تو انہیں کہا پھر کیا بنا مولوی؟ میں کہا پھر سن. فوری روتی آنکھوں سے سر سجدے میں رکھا، یا اللہ کو کمی ہو گئی، دینا تو ابراہیم تھا، قربان دمبا کر بیٹھا. آواز آئی نہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی سجنا دی کنڈ نہیں لگن دے دے. میں سمجھدار بندوں کی توجہ چاہتا ہوں. نہیں روئے ابراہیم جدو اگ گل گئے، نہیں روئے ابراہیم علیہ السلام جدو پتر نو جنگلے چھڈیا، نہیں روئے ابراہیم علیہ السلام جدو پتر نو لے کے گھروں ٹر پے، نہیں روئے ابراہیم علیہ السلام جدو پتر دی گردن تے چھری چلائی. روئے کدوں؟ سوال ہے ذہن میں. روئے تب جب دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل کو کھڑا پایا، پھر آنسو نکلے، یا اللہ کو میری قربانی. فرمایا نہیں، یہ دمبا تو میں رب نے اپنی طرف سے بھیجا تھا. اس کا مطلب ہے جو عاشق ہونا وہ قربانی دے کے افسوس نہیں کرتے، جو عاشق ہونا وہ قربانی دے کے واویلا نہیں کرتے. واللہ العظیم، کربلا کے میدان کے اندر امام علی مکان، اکبر لے کے گئے سجدہ کیا، قاسم لے کے گئے سجدہ کیا، عباس لے کے گئے سجدہ کیا، اونو محمد قربان کیے تو سجدہ کیا، حضرت جناب ابو بکر بن علی کو قربان کیا تو سجدہ کیا. 1.5 منٹ کی سطر ہے، اسے محسوس کرو. سب کچھ کٹانے کے بعد سجدہ کر کے، وہ آخری 9 اور 10 کی رات ہے، کئی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں. حسین پاک اپنی بہن سیدہ زینب کے خیمے میں آ کے کہہ رہے تھے، بہن اگر میرا رب اکبر لے کے راضی ہے تو اسی اکبر دے کے راضی ہیں. اگر وہ قاسم قبول کر کے راضی ہے، ہم قاسم جا پتر دے کے راضی ہیں. اگر وہ عباس لے کے راضی ہے، ہم تو عباس دے کے راضی ہیں. سچ بتا، ایک لمحے کے لیے بھی حسین کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوئی، حسین غریب نہیں ہوئے، حسین مجبور نہیں ہوئے، حسین بے بس نہیں ہوئے. الا الذین آمنوا، نا گل جناب عمر بن خطاب دی ہوئے یا مولا حسین دی ہوئے، مضمون سے نچ رکھنا. اے داستان عشق اے مدینہ منورہ ہوئے تے داستان عشق، کربلا معلی ہوئے تے داستان عشق، 40 دن دا پیاسا جناب عثمان ذوالنورین ہوئے تے داستان عشق. عاشق کون ہوندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اے عاشق کون ہوئے گا؟ مولوی جی عاشق کی پہچان کیا ہے؟ میں کہا یہ سورہ اثر ہے، میرے رب نے آل ایمان اور عاشق دی صفت نو بیان کیتا. مومن کون ہوئے گا؟ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات. سارے بولو سبحان اللہ. اے نانا، ہم بتاتے ہیں حسین کربلا میں کیسے گئے ہیں، ہم بتاتے ہیں عمر بن خطاب نے کیسے مسجد میں قربانی دی ہے. کیوں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عاشق ہوئے جڑا ایمان اچ بھی اللہ، عمل اچ بھی اللہ، حق اچ بھی اللہ، صبر اچ بھی اللہ. چوڑے وقد کان ھذا الامام سیدا وسیما جمیلا عاقلا رزیلا جفادا صابرا شاکرا. اے مدینہ منورہ کا شہید عثمان غنی ہو، یا مدینہ کا شہید جناب عمر بن خطاب ہو، یا کربلا کا شہید مولا حسین ہو، یہ 4 گلاں نظر آن گیاں. آمنو، ایمان میں بھی اللہ، وعملوا الصالحات، اور عمل میں بھی اللہ. یار پتر دا جنازہ گھر ہوئے تے ماما خدا دی قسم سجدے بھول جاندیاں نے، پر تیرا میرا مولا حسین ہے.
اکبر جیسا بیٹا دے کے بھی رب دی بارگاہ چ آندے نے سبحان ربی آنا عباس شبیرہ دے کی بھی آمین تیرا شکر ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان میں بھی اللہ عمل میں بھی اللہ اگلا جملہ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا نہیں تھوڑی آواز تو کو مسئلہ ہو گیا ہے وَتَوَاسَوْا دل لگا کے وَتَوَاسَوْا نا فرمایا عاشق ہوئے گا جڑا ایمان اچ بھی اللہ عمل اچ بھی اللہ پھر فرمایا پڑ لگ جائے تے حق دے نال نظر آوے تے جے کو ویلا آ جائے بے صبری نہ کرے کپڑے نہ پاڑے شکوہ نہ کرے کسے قسم دا ویلا نہ کرے کیوں فرمایا حق دا نور بھی نظر آوے صبر دا نور بھی نظر آئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آپ نے غلطی کوئی سمجھ آئی یا گئی چلی ساری بھی امام حسین پاک واللہ العظیم قرآن پاک میرے سر تے بھی رکھو تے میں کوڑ بولا اللہ تو 1000 مرتبہ پنا میں گل ات متنل کسے میں نے ایک دن کوشش کرتا رہا مولوی ذرا کو لب تا صحیح ہو کتے امام حسین دا کو ایک شکوہ مل جائے سیر لاؤ کوئی شکوہ نہیں کیا ملا ہے میں جلدی دس دینا 3 چیزاں لبیاں نے ایک دا نام شکر ہے ایک دا نام صبر ہے ایک دا نام حق پرستی ہے چلو پھر میری گل چیتے رکھ لینا 5-7 منٹ تو میں کٹاؤندا میں لمبا ہوندا پیا واں گل مینوں ختم کر دینی چاہیے ہن مگر چلو 5-7 منٹ ہدیہ تانوں پھر دے دینے ہاں تاکہ تانوں اگلے پورے مہینے والیاں تقریراں سمجھ آ جان تو کربلا سے ہم نے سیکھنا ہے صرف پانی دیاں سبیلاں تک سر لاؤ سر چنگا ہوندا ہے اللہ آپ کو پیسے دیتے ہیں 10 محرم کو سنیوں کے گھروں میں اتنا لنگر ہو جو بھی آئے انہوں نے کہا آئے اسی کھونے امام حسین کی نیاز پکائیں لنگر پکائیں لیکن 10 محرم تک تو ہم حسینی ہیں تو 11 نو کی ہو گیا مسئلہ ہے ساڑھے پنڈ توڑے پنڈ نہیں بھی 10 تک تو محمد اویس بھی حسینی آپ بھی حسینی آنسو بھی نکلے اعزاز شرف والی بات ہے پر بچے 11 کو کیا ہوا تھا آندھا پھر 10 دینی سنو میں کٹ لینے ہون آؤ جی میں بس جاتے ہوئے آپ کو یہی پیغام دوں گا کربلا کے میدان میں 2 کردار ہیں ایک علی کے بیٹے کا ایک علی کی بیٹی کا بہت شکریہ خاموش بندے دا بہت شکریہ اور کربلا حادثاتی بات نہیں ہے یہ تو بچپنے سجنا دس دیتا سی پتر شہید ہوئے گا یہ کیڑی گل ہے ہاں کسی تو گود کی تربیت کا اثر تھا نہ کربلا سچی دس ہوئے ماں زہرا ہو بابا مرتضیٰ ہو پتر حسین نہ بنے تو کی بنے پھر ایک لمحے کے لیے ہمارے گھروں میں مسئلہ ہے ہم خود نیک نہیں ہیں چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک ہو جائیں ہم خود حق پرست نہیں ہیں پر چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول حق پرستی کا ہو نا اللہ کی قسم ہے میں نے دکھ ہوندا ہے جدوں کو بندے لال رنگ دے کپڑے پا لین سگٹاں 3-4 پی کے آکھن جانے یا علی میں کہا تہاڈا علی لگدا کی ہے یار تم کیا جانو پیر علی کو میں بات کر رہا ہوں پیر علی فرماتے ہیں جس علی کو میں جانتا ہوں نا اس کا تعارف یہ ہے کہ پیر علی فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی رب نے اگر علی کو اختیار دیا نا علی جنت جائے گا یا مسجد
جسے سمجھ آ گئی اس کا شکریہ. قیامت والے دن بھی رب نے اگر علی کو اختیار دیا نا, علی تو جنت میں جائے گا یا مسجد میں جائے گا, فرمایا علی رب کے سامنے عرض کرے گا یا اللہ تیرا علی جنت نہیں مسجد میں جانا پسند کرے گا. کیوں؟ جنت چو چس نہیں جڑا تیرے سامنے جھک کے علی نو چاسا ویندی ہے. بتا باپ علی ہو تو پتر پھر حسین نہ ہو تو کیا ہو. اما زہرا پچھلا پیر رات کا علی پر روتے 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 داڑھی سے اس طرح پانی نکلتا. حسن جیسا پتر بھی رو کے کہتا ہے ابا یہ نہ روندے ہو, اور اپنی داڑھی کو کبھی زمین پہ دائیں ملتے کبھی بائیں ملتے اور کہتے رات پھر گزر گئی, ابھی تو علی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا, 10 اس کا پتر حسین نہ ہو تو کیا ہو. اتنا روئے کہ دونوں بیٹے مولا علی کے سامنے آ گئے. فرمایا ابا روتے کیوں؟ جب قرآن پڑھتے ہو تب روتے ہو, جب قرآن پڑھتے ہو تب روتے ہو, جب قرآن پڑھتے ہو تب روتے ہو. بننے ہوئے ہاتھ نے پیر علی فرماتے ہیں او چلے ہو گئے ہو, ڈاڈیاں نال گلاں کریے تے رون آ ہی جاندا. بتا اس باپ کا بیٹا پھر حسین نہ ہو کیا ہو. زہرا پاک کا بات آئے, میں نے کبھی کوشش کرتا ہوں میری زبان پہ بی بی پاک کا نام نہ آئے. اتنی باحیا تھی مخدومہ طاہرہ. ان کی زندگی کیا تھی؟ پوچھا گیا بہترین عورت کون ہے؟ مخدومہ کا جواب علی مولا کے ذریعے پہنچا, بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر کو دیکھے نہ کوئی غیر اسے دیکھے. او پائے بی بی پاک دیاں شانہ چو ایک شان ہے, نہ کسی غیر نے زہرا نو ویکھیا نہ کسی غیر نو زہرا نے ویکھیا. دسو پھر اس ماں دا پتر حسین نہ ہوئے تھے ہیں؟ 2 کردار, ایک علی کے بیٹے کا اور ایک علی کی بیٹی کا. ایک میری گل پھر جان رکھنی, پورے واقعہ کربلا میں شکوہ نہیں ملے گا, بے صبری نہیں ملے گی, شکایت نہیں ملے گی, بے بسی نہیں ملے گی, مجبوری نہیں ملے گی. میں اگے سندا سا جدوں مولوی آندے سن حسین پاک نے پتر نو ہتھاں تے چک کے آکھیا مینوں ایک قطرہ پانی دے دیو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ منگدا ہوئے جدے وڈے منگن والے ہون. میں اگلا جملہ آنا دات تسی دیا جے مینوں, اوئے اے منگن والیاں دا ویڑا نہیں, اے ونڈن والیاں دا ویڑا ہے. فیک نیوز. یہ شان سنا رہے امام حسین کی کہ اتنا بے بس تھی. مولانا یہ بھی جملہ چنگا لگے تسی دعا دے دینا, یہ قبول کر لین. جس حسین کربلا والے دن رب کولوں نہیں منگیا, یزیدیاں کولوں کی منگے گا حسین بن علی. ایک علی کے بیٹے کا کردار. راضی رہیں جی, تقریر میں چاہتا تو 25 منٹ تھا پر گھنٹہ ہی ہو گیا. بس ہم بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے آج ہیں. ایک علی کے بیٹے کا کردار ہے اور ایک علی کی بیٹی کا کردار ہے. یہ تاں تقریر سنائی تسی ہن بڑیاں ون پونیاں او جناب. پھر آپ نے پورا مہینہ بڑی تقریریں سننی ہیں, لیکن میری تقریر سننے کے بعد آپ نے اسی معیار پہ رہنا ہے, پھر آپ کو لطف زیادہ آ جائے گا. اوے کربلا شکویاں دی داستان نہیں, مجبوری دی داستان نہیں, اجڑن والا دن نہیں 10 محرم, اوے لٹن والا دن نہیں, اوے یہ تو شہادت کا دن ہے اور امام نے شہادت کو قبول کیا ہے اور یہ امام عالی مقام نے اپنے لیے شرف سمجھا ہے. آؤ جی, کربلا کے میدان میں اکبر جیسا بیٹا دیا, عباس جیسا بھرا دیا. بس میں جانے لگا ہوں پر اب ایک دفعہ بولنا, عباس جیسا بھرا دیتا, اونا محمد جیسے پتر دیتے, ابو بکر بن علی جا بھرا دیتا, ابو بکر بن علی جا بھرا دیتا, حضرت عمر بن علی جا بھرا دیتا. سب کچھ کٹانے کے بعد امام حسین کی زبان, سیدہ زینب کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا, شکایت نہیں آئی, بے بسی نہیں آئی, مجبوری نہیں آئی, لٹے گئے, رو گئے, ختم ہو گئے, یہ جملے نہیں آئے. کیا تھا؟ سب کچھ کٹانے کے بعد علی کے پتر نے سجدہ نہیں چھوڑا, علی کی بیٹی نے پردہ نہیں چھوڑا. تی پردہ نہیں چھڑیا تے پتر میں اچھی سننا پائی. ایس جملے تو اگاں تقریر سننی جے جندی بھی سنو. جو سگریٹ پی کے جانے یا علی کہہ رہا ہے اگر وہ حسینی ہے تو جڑا پچھلی راتی مسیتے آ گیا سی وہ کون ہے؟ تنقید پھر نہیں کر رہا. کربلا سمجھو. او پہلا نمبر صدیق اکبر دا,
ساڑھے بھائی کی فرمائش ہے تو میں بس یہ جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں. جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑے آئے, فیصلہ علی نے سنا چھوڑے آئے. تو جائے عمر فاروق ہے آیا, تو جائے عمر فاروق ہے آیا, جے کافرانو تڑ پایا, آ کے کعبے دا در جے کھلا چھوڑے آئے. فیصلہ علی نے سنا چھوڑے آئے. او تیجا غنی عثمان پیارا, آقا دا راج دلارا. تیجا غنی عثمان پیارا, آقا دا راج دلارا. مان لو زر جبی تو لٹا چھوڑے آئے. فیصلہ علی نے سنا چھوڑے آئے. ساڈا تے پیر علی ہے, ساڈا تے پیر علی ہے, ساڈا تے پیر علی ہے, ساڈا تے پیر علی ہے. آقا دا ویر علی ہے. گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے آئے. فیصلہ علی. آپ مال سنتاں تے ہمیشہ ادب وچ رہنا. صحابہ دی گل آوے تے پھر بھی ادب, آل بیت دی گل آوے تے پھر بھی, اولیاء دی گل آوے تے پھر بھی ادب. فیس بک کی مولویاں تو جان چھڑاؤ, اپنا ایمان بچاؤ بس. تے ایمان کیویں بچنا ہے؟ جدوں گناہگار ہو کے مر جانا ہوئے, گستاخ ہو کے نہ مرنا. بس یہ گل نوٹ کر لو. ساڈے نبی اتنے مہربان نے, کرم فرما دیں گے. کوشش تو یہی کرو بھی گناہگار بھی نہ رہو اعمال, لیکن بے عمل ہونا ایڈا وڈا عیب نہیں جڈا پاکاں دا بے ادب ہونا عیب ہے. میں تو نصیحت کردا گناہگار ہو کے مر جائے جے, کوشش کرو جدو پاکاں دا نام لو پھر انہاں دی زندگی اور تعلیمات تے بھی عمل کرو, پر گستاخ ہو کے نہ مر جانا. حضور قبر وچ فرمان گے گناہگار ہو سکدا ہے, میرے پاکاں دا غدار نہیں ہو سکتا. اللہ پاک سانو سجنا دی ہر نسبت دا ادب نصیب فرمائے. مینوں اجازت, آخر دعوی. مصطفیٰ جانے شمع بز میں تایت پیلا کو سلام. شمع بز میں تایت پیلا. آقا ایک عرض کریں ہم, میرے مولا جب مریں ہم. پہلے نعت کچھ سنا کے اور بات یہ کہیں ہم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آقا غم شناس بھی تمہیں ہو, اس دل کو راس بھی تمہیں ہو.
دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کے علاج بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب یا الہی صدقہ آل رسول، ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کریمہ و بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیارا خطا بخش بس، نگہدار مارا ذراع خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ مولا کریم اجنی اس بابرکت محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام دی بارگاہ بے کسپناہ چ ہدیتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ عاجزانہ تحفہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ساڑیاں عقیدتاں دی قبول فرما کے سارے دے حال تے رحم و کرم فرما۔ سب دے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما، سب دی جائز نیک حاجات پوری فرما۔ یا اللہ نیکاں دے صدقے جتنے بیمار ان ساریاں صحت کامل عطا فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ جو قرضدار ان انہاں قرضیاں تو نجات عطا فرما، جو مشکلات مبتلا انہوں نے مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ ساریاں اتحاد سلوک نصیب فرما، نیکاں دے ذکر دے صدقے اس پوری بستیاں آباد و شاد فرما۔ ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، پوری دنیا تے اسلام دے جھنڈیاں سر بلندی عطا فرما۔ یا اللہ کل بروز حشر حضور علیہ السلام دے غلامہ و شمار فرما۔ سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ۔